افسوس کہ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ آج تک یہ جملہ ہی نہیں سمجھ پائے. وائٹ کرتا پاجامہ پہننے کو نیتا گیری نہیں کہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں مہمان ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کی حالات کیا ہیں. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر یہ بات نہ لے. ایک عام بات بتا رہا ہوں آپ کو. نیتا گیری کہتے ہیں جس کے سینے میں قوم کا درد ہے وہی قوم کا نیتا ہوتا ہے. جو حق کی آواز کو بلند کرنے والا ہے وہی قوم کا نیتا ہے. جو مسجدوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے وہی قوم کا نیتا ہے. جو مدرسوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے وہی قوم کا نیتا ہے. جو مسجدوں کے اذانوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے وہی قوم کا نیتا ہے. اور بہت سارے لوگ قوم کے نیتا بننے والے جب قوم پر برا وقت آتا ہے تو ڈپریشن کی گولی کھا کے ایئر کنڈیشن روم میں موبائل سوئچ آف کر کے سو جاتے ہیں. نہیں صاحب، جناب کی طبیعت خراب ہے، گولی کھا لی ہے. میں کہتا ہوں تم ذرا لمبی گولی کھاؤ، تھوڑے سے زمانے کے لیے سو جاؤ، تاکہ اس منصب کو سنبھالنے والا میری قوم کو کوئی ٹیپو سلطان کا جانشین مل جائے، محمد بن قاسم کا جانشین مل جائے، ارطغرل غازی کا جانشین مل جائے، عثمان غازی کا جانشین مل جائے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے قوم مسلم کے پاس ہیرو کیسے ہوتے تھے. ہمارے ہیرو گھر کے میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں تھے. ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی کا کردار ایسا تھا، مسجد اقصی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور یہودیوں سے کہا، ظالموں سنو، ہمارا تیور یہ ہے، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. کون تھا یہ صلاح الدین ایوبی؟ مصطفیٰ کا وہ شیر، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا فیض یافتہ، جس کے سینے میں اگر ڈر تھا تو خدا کا ڈر تھا، عشق تھا تو مدینے والے مصطفیٰ کا عشق تھا. اور جب دشمنوں نے حملہ کیا تکلیف برداشت کرتے تھے اور اتنا کہتے تھے، یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا. ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. عشق والے ایسے ہی ہوتے ہیں، دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہاں ہوا یہ، ہم نے اتنے زمانے میں سیاست پر توجہ نہیں دی، اور آج میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں. آج حالت یہ ہے، ہمارے درمیان کوئی کھڑا ہو، حالانکہ اب تک کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم سیاست نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. چونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں سیاسی نظام چلتا ہے. ہمارے یہاں حیرت کی بات یہ ہے، قوم میں کوئی ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ٹانگ کھینچنے والا مزاج ہے نا، اس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ جو ٹانگ کھینچنے والا، میں آپ کو ایک جملہ کہوں، ہمارے یہاں قدر کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد. کیا کہا میں نے؟ ہمارے یہاں قدر کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد. علامہ فاروق خان صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں. 30 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا لدھیانہ کی سرزمین پر کام کرتے ہوئے. اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ موجود ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں. مگر افسوس کہ میری قوم جو ہے نا، علماء کا اس لیول پر آج بھی ساتھ نہیں دیتی ہے جیسا ساتھ ملنا چاہیے، ورنہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ٹانگ کھینچنے کا کام کیا جاتا ہے. قدر کیجئے، قبر میں جانے کے بعد نہیں، پہلے. قبر میں جانے کے بعد چادر چڑھائیں گے کوئی رزلٹ نہیں ہے. ابھی قدر کیجئے. حضرت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو آپ کا مشن ہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہمارا بھی مشن وہی ہے. قدر کیجئے قبر میں جانے سے پہلے. قدر کیجئے
یہاں موجود رہتے ہوئے، اور ایک جملہ میں ہمیشہ اور کہتا ہوں، کام کرنے والوں کی قدر کریں۔ موجودہ دور میں بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو، مسئلہ نکاح کا ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ طلاق کا ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ شیعہ اور NRC کا ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ اذان کا ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ باطل کا ہو، بولنے والا ایک ہی ہے۔ وہ ایک ہی ہے جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جس کے سر پر نقش نالے میں مصطفیٰ کی ٹوپی موجود، جس کے سر پر نالے میں مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے۔ ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی کی فکر اور ہو، مگر ہم اس کو اپنا مانیں گے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو۔ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، بات اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی بات کرے گا، پیغام اسی کا سنا جائے گا جو مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرے گا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، تھوڑے سے زمانے پہلے جب حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، لوگ اپنے علاقے کے، محلے کے، گاؤں کے، قریب کے تھانے میں 2 جملے لے کر 4 آدمی احتجاج درج کرانے بھی نہیں گئے۔ عوام بھی بڑے بڑے علامہ فہامہ پیر مغاں ایئر کنڈیشن روموں میں سو رہے تھے۔ ایسے عالم میں وہ ایک عام انسان مہاراشٹر کی سرزمین پر ناموس رسالت پر اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے بدل گئے۔ اسی مرد قلندر نے ریلی میں کہا تھا، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کو چاہو جلال دیں گے۔ ایک عام انسان وہ کام کر گیا جسے دنیا 1000 بار سوچنے سے قاصر ہے۔ غلام بنیے غلام، یہ مت سوچئے زمانہ کیا کہتا ہے، زمانے کا مزاج ہے کہتے رہنا آپ حضور کے غلام ہیں۔ حضور کے غلام جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، مگر ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، نام محمد پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، جو مصطفیٰ سے دور رہے گا۔ نہ ہمارا اس سے کل رشتہ تھا، نہ آج رشتہ ہے، نہ صبح قیامت تک رشتہ رہے گا۔ اور یہی پیغام بریلی شریف کی سرزمین سے امام اہل سنت نے دیا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے رسول اللہ کی محبت ہماری ایک عام بات ہے، عام بات ہے، ہم نے سب پہ بھروسہ کیا، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی قوم مسلم کی بات آتی ہے تو بولنے والا ایک ہی ہے۔ قوم مسلم کی بات آتی ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ناراضگی اپنی جگہ، لوگوں کی رائے اپنی جگہ، سب کا احترام کیا جا سکتا ہے، لیکن قوم کی بات جب آتی ہے، جب قوم کی بات آتی ہے، جب اذان کی بات آتی ہے، جب نماز کی بات آتی ہے، جب آصفہ کی بات آتی ہے، جب تقبل کی بات آتی ہے، تو بولنے والا اس ملک میں ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات ہے، نہ جانے میری قوم کی آنکھوں سے یہ جو چشمہ ہے نہ جانے کب اترے گا۔ کاش کہ میری قوم سمجھ جائے موجودہ دور میں سیاست کی حصے داری باعث ثواب ہے، ثواب۔ آپ کو معلوم ہے ثواب کیوں ہے؟ ثواب کیوں ہے؟ یہ میں نے کوئی ایسا انوکھا جملہ نہیں کہا، بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، جو کہ سیاست ہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی مسجد رہے گی اور کون سی مسجد نہیں رہے گی۔ سیاست ہی کی بنیاد پر
سیاسی پاور ہی کی بنیاد پر آج پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتے ہیں. حالات ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے. اس لیے اپنے آپ کو اچھوت نہ بنائیے. ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, برابر کے حصے دار بھی ہیں, اور یہاں کی سیاست میں ہماری برابر کی حصے داری ہر زمانے میں ہونی چاہیے تھی, نہیں تھی تو آج ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ الیکشن کی نائٹ آ جائے, لوگوں کے درمیان یہ فائنل نہیں ہوتا کل صبح ووٹ کس